السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ آپ صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ آپ سب اسٹوڈنٹ کو میں اپنے یوٹیوب چینل لرننگ نالج ایز اے ہابی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج سے میں ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اور اپنے چینل کی کریشن کے بارے میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر جا کر کہ میرے چینل سے یہاں سے آپ کو کیا کیا اسٹڈی آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں فزکس، میتھمیٹکس، کمپیوٹر، سب جو بھی چیزیں میں یہاں سے انشاءاللہ ٹیچ کروں گا آپ لوگوں کو، وہ آپ انشاءاللہ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے نوٹس سب کچھ۔ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور جو ہماری بک ہے وہ ہے میتھمیٹکس سیکنڈ ایئر، یا گریڈ 2 بھی کہتے ہیں، یا کلاس 12 وغیرہ۔ یہ جو کورس ہے یہ پری انجینئرنگ جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کے لیے بہت لازمی ہوتا ہے، فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری وغیرہ۔ تو جو میں سبجیکٹ آپ کو پڑھاؤں گا یہ میتھمیٹکس ہے، لیکن تھوڑی سی مائنر سی چینجز ہے اس میتھمیٹکس میں۔ تو چلو ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں میتھمیٹکس، اور یہ کن ایگزام میں یہ ٹاپک آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے۔ یہ جو میں جو کورس پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو وہ کے میتھمیٹکس، لیکن کنسیپٹ سب کے لیے سیم ہے کہ کس طرح اس کو سمجھنا چاہیے۔ بورڈ ایگزام ٹیسٹ جو کہ ایٹا وغیرہ کے ٹیسٹ اسٹوڈنٹس ان میں اپیئر ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی بہت لازمی ٹاپک اور سبجیکٹ ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں سیکنڈ ایئر میتھمیٹکس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں کسی بھی چیپٹر کو، کسی بھی ٹاپک کو نہیں چھیڑوں گا، اس سے پہلے میں اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو کچھ فنڈامنٹل سے باتیں بتاؤں، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایک فلو سے آگے بڑھیں گے۔ تو کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے، کسی بھی چیز کو ماسٹر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس علم، اس نالج کا فنڈامنٹلز کلیئر ہوں، یعنی کہ کوئی چیز کا اوریجن کیا ہے، کہاں سے آیا۔ تو میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بعد میں آنے والے جتنے بھی ہرڈلز ہے وہ کلیئر ہوگے تب کہ جب آپ کو بیس کلیئر ہو، جو فنڈامنٹلز کلیئر ہو۔ اور اگر آپ کو فنڈامنٹلز کلیئر نہ ہو اور آپ بیس کلیئر نہ ہو تو جتنے بھی آپ کی بلڈنگ کی اوپر چھتیں چلتی جائے گی تو اٹس مین دیٹ یور بیس از ویری ویک۔ تو اسی لیے آپ فنڈامنٹلز کسی بھی چیز کو سمجھیں، اس کے فنڈامنٹلز کو سمجھیں، تو انشاءاللہ جو مین ٹاپک ہے وہ کبھی آپ کو دقت نہیں کرے گا سمجھنے میں۔ انٹروڈکشن میں نے یہاں پر لکھا میتھمیٹکس، سمپل میتھمیٹکس، لیکن ہمارا ٹاپک بالکل ایک الگ ہے۔ برانچز آف میتھمیٹکس میں نے تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل لکھا ہے، کبھی بھی آپ نے برانچز کے بارے میں نہیں پڑھا، جیسا کہ فزکس اور کیمسٹری، بایولوجی میں برانچز ہوتی ہیں۔ میتھمیٹکس میں برانچز کون کون سی ہے؟ جیومیٹری ہے، الجبرا ہے، ٹریگنومیٹری، پروبیبلٹی، اسٹیٹسٹک، نمبر تھیوری وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہمارا جو کورس ہے وہ ان برانچز جتنی بھی ہے ان سب سے الگ ہے۔ کس طرح الگ ہے؟ یہاں پر میں نے جو ڈاٹڈ لائن سے شو کیا ہے، شاید آپ کو اچھی طرح کلیئر نہ ہو، یہاں پر لائٹ اچھی طرح سے نہیں آ رہی، تو جو ورڈز آپ کو نظر نہیں آ رہا میں وہ ورڈز سب کے سب بتاؤں گا۔ ہمارا جو ٹاپک ہے یہاں سے ہے کیلکولس، اسٹڈی آف چینج۔ یہ میتھمیٹکس کے بہت سے برانچز ہیں۔ ہم جو برانچ پڑھیں گے سیکنڈ ایئر کے میتھمیٹکس میں تو وہ ہے اسٹڈی آف چینج۔ ابھی جو بورڈ پر سب کچھ میں نے لکھا ہے اس کی ترتیب کیا ہے اس کو بھی غور سے دیکھیں۔ پورشن 1 میں یہ جگہ آتی ہے، یہ جگہ، اور اس کے بعد پورشن 2 میں یہ جگہ آتی ہے یہاں تک، اور پورشن 5 نیکسٹ ہم پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد آتا ہے پورشن 3۔ پورشن 1، پورشن 2، پورشن 3 اور پورشن 4 اور 5 ہم اس کے بعد پڑھیں گے۔ پہلے ان چیزوں کو میں آپ کو کلیئر کر دوں
کیلکولس ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ کیلکولس ہے، اسٹڈی آف چینج کہتے ہیں، کبھی کبھار اس کو سائنس آف چینج کہتے ہیں، کبھی کبھار اس کو میتھمیٹکس آف چینج کہتے ہیں۔ تو کس قسم کی چینج کے بارے میں سر آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا چینجز ہوتے ہیں؟ تو میں آپ کو چھوٹے چھوٹے اگزامپل دیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے ٹاپک سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ what ٹائپ آف چینج، جیسا کہ سیزنز، مختلف موسم چینج ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی خزاں، کبھی ونٹر، کبھی آٹم، کبھی اسپرنگ آ جاتا ہے، اور جو بھی موسم اپنے ٹائم پر آتا ہے تو آپ میں ایک چینج، تو آپ کو ایک چینج، ایک تبدیلی وہاں پر نظر آتی ہے۔ اسی طرح جب آپ ہیومن کو دیکھیں، جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اگر آپ کچھ وقت کے لیے باہر یا کہیں دور چلے جائے، 2-3 مہینے سال بعد آتے ہیں، تو آپ کو اس میں کافی چینج نظر آتی ہے۔ اسی طرح اور پلینٹس، جو ہمارے پلینٹس ہے سولر سسٹم میں، اس میں 8-9 پلینٹس ہے، وہ سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں، موشن کر رہے ہوتے ہیں، موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سٹارز موومنٹ کر رہے ہیں بیٹا، آپ انشاءاللہ فزکس میں جو کہ آپ کے سیکنڈ ایئر کے اس میں بھی آپ دیکھیں گے، سٹارز موو کر رہے تھے۔ سٹار کے علاوہ اور بہت سے بڑے بڑے اجسام ہیں جنہیں ہم گلیکسیز کہتے ہیں، بہت سے سٹار مل کر گلیکسیز بناتے ہیں، وہ بھی موومنٹ کرتے ہیں۔ ٹائم چینج آن ڈفرینٹ لوکیشن ان یونیورس، ٹائم ریلیٹیو مینس کہ ٹائم چینج ہوتا ہے، ہماری جو زمین ہے اس پر ایک قسم کا ٹائم ہے، چاند پر ٹائم کا جو پیریڈ ہے وہ الگ ہے۔ اگر آپ یونیورس میں کسی اور پلینٹ پر، مارس پر چلے جائیں تو آپ کو وہاں پر ٹائم اور طرح کا فیل ہوگا، تو یہ بھی ایک چینج ہے۔ اسی طرح سو ایوری تھنگز ان موشن، چینج کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آئی، یہ چیزیں ایک موومنٹ میں ہے، ایک حرکت میں ہے، اور اس حرکت کو میتھمیٹکس کی زبان میں بیان کرنا یا میتھمیٹکس کی زبان میں لکھنا، اس کے لیے جدوجہد کی گئی کچھ سائنٹسٹ نے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون تھے، کہ انہوں نے جب یہ سب کے سب چیزیں موومنٹ کر رہی ہے، ان کے موومنٹ کو ڈیفائن بیان کرنے کے لیے ان کس طرح کی میتھمیٹکس ایجاد کی۔ تو اس سبجیکٹ کا نام ہوا کیلکولس، انوینٹڈ، جو کہ کس نے ایجاد کی، بائی ہوم، جو کہ ہم پورشن 5 میں پڑھیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں پورشن 3 کی طرف۔ سو سائنٹسٹ فیل need to calculate this motion through a tool, a method, a technique, they call it a calculus۔ تو سائنٹسٹ نے ضرورت محسوس کی، اسپیشلی سائنٹسٹ نے، کہ وہ اس موشن کو، وہ اس چینجز کو، وہ اس تبدیلی کو، وہ ان سب کو کیلکولیٹ کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ایک سخت ضرورت محسوس کی۔ تو انہوں نے ایک ٹول یعنی ایک میتھڈ یا ایک ٹیکنیک بنائی، ایک سبجیکٹ بنایا جسے کیلکولس کہتے ہیں۔ اب کیلکولس اس کو کیوں کہتے ہیں، کوئی اور ورڈز کیوں نہیں کہتے؟ تو جو کیلکولس لفظ ہے یہ آیا ہے فرام لیٹن لینگویج سے، which mean a very small pebble، ویری اسمال پیبل، یعنی چھوٹا کنکر یا چھوٹا پتھر۔ تو آپ کہیں گے سر یہ چھوٹا پتھر یا چھوٹا کنکر اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو انشاءاللہ جب ہم اس کی پراپر فلو پر چلے جائیں گے، یعنی جب ہم پڑھیں گے اس کے 3 میجرز برانچز ہے اس کیلکولس کے، تو اس میں ایک لیمٹس آتا ہے، ایک ڈفرینشیل آتا ہے کیلکولس، اور ایک ہوتا ہے انٹیگرل کیلکولس۔ تو وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا، جب یہ لفظ ہم نے پڑھا ہے کہ اسمال پیبل، وہاں ہمیں بہت اسمال کوانٹیٹیز کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ اگر ان کوانٹیٹیز کو ہم اگنور کر جاتے ہیں تو ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے، اور اگر ہم ان کو صحیح طرح پریسائز طریقے سے ڈیفائن کر لیتے ہیں، ویلیو نکال لیتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی برانچ ہے جو کہ بہت
وہ بڑے پیمانے پر چیزوں کو ہمیں بتانے میں آسانی دیتی ہے. تو میں آپ کو چھوٹے سے اگزامپل دیتا ہوں کہ جو اسمال پیبلز کے بارے میں کہا تو اس سے میتھمیٹکس میں بہت سی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ فار ایگزامپل کہ کسی راکٹ کو آپ لانچ کرنا چاہے یا کسی سیارے پر آپ کسی راکٹ کو بھیجنا چاہیں اور آپ کے پاس آپ نے ٹائم اس طرح سے سیٹ کیا ہے اس سسٹم میں کہ اس میں کسی فریکشن سیکنڈ کی بھی کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ کو بہت اسمال چیزوں کو نوٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہو گیا پورشن نمبر 3. اب ہم پورشن نمبر 4 کو تھوڑا سا ڈسکس کریں اور پھر پورشن نمبر 5 کو. تو یہ ہمارا کیلکولیس یا فنڈامنٹلز آف کیلکولیس کے بارے میں پہلا لیکچر ہے، یعنی پہلے چیپٹر سے بھی پہلے لیکچر ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کیلکولیس آیا کہاں سے، یہ ہے کیا، بتاتا کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے، استعمال کیا ہے. تب ہم باقی 2 پورشنز کے بارے میں اسٹڈی کریں. ہم نے کون کون سا پورشن اسٹڈی کیا؟ پورشن نمبر 1، پورشن 2 اور پورشن 3. 5th اور 4 نمبر پورشن رہ گیا. تو چلو دیکھتے ہیں، ان کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں اسمال پارٹ سے. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کو لے کر آگے بڑھیں گے کہ جو چیپٹرز ہیں ان کو کس طریقے سے ہم سیکوینس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ہر ایک چیپٹر کے اسٹارٹنگ میں ایک بیسک بنیادی انٹروڈکشن ہوگا، تو اس کے بعد نیکسٹ لیکچر آئے گا. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو چلے دیکھتے ہیں باقی 2 پورشنز کو. تو پورشن نمبر 4 کی طرف ہم آتے ہیں. امپورٹنس آف کیلکولیس. تو کیلکولیس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے کہ اس سے ہمیں انسانوں کو کیا فائدہ ہوا. تو اس میں آتا ہے ٹو گیٹ ایروپلین ٹو کور لانگ پاتھ ان اے شارٹ ٹائم، کہ ہمیں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے، اس میتھمیٹکس کے ذریعے ہم نے ایک ایسی جہاز بنائے، ایسے ٹیکنالوجی ہمیں حاصل ہوئی کہ وہ بہت بڑے لمبے سفرز کو گھنٹوں اور منٹوں میں طے کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. اسی طرح ٹو گیٹ دا سیٹلائٹ تھرو دس آور پلینٹس ارتھ ایز اے گلوبل ولیج. جو ہم نے سیٹلائٹ حاصل کی اس ٹیکنالوجی کی مدد سے، تو اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے جب ہم سیٹلائٹ حاصل کر گئے تو آج کل جو ہماری دنیا ہے وہ گلوبل ولیج کہلاتی ہے. اس کے علاوہ ڈرونز ٹیکنالوجی حاصل ہوئی. اس کے علاوہ کمپیوٹر، موبائل، راکٹ، بہت سے جتنے بھی جدید چیزیں آتی ہیں، ماڈرن جتنے بھی ویپنز، جتنی ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ سب کے سب اسی سے ریلیٹڈ ہے. اب پورشن نمبر 5 میں ہم نے وہاں پر ڈسکس کیا تھا کہ کیلکولیس ایجاد کس نے کی یا اس کے لیے ابتدائی تگودو اور کام کس نے کیا. تو بہت بڑی سٹوری، بہت بڑی ہسٹری ہے، لیکن جو بڑی باتیں ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں. تو انیشیل تقریباً 1000 سال پہلے ایک مسلم سائنسدان ہے، ابن الہیثم یا ابن الہیثم اس کا نام ہے. آپ نے 9-10 میں اس کا نام سنا ہوگا. اس نے یہ سبجیکٹ کے بارے میں ڈیفائن کیا ہے، بیان کیا ہے کس لحاظ سے لائٹ کو لے کر. جیسے آپ نے 9-10 میں رے آپٹکس پڑھے یا آپٹک پڑھے، تو وہاں پر اس کیلکولیس اس سبجیکٹ کے بارے میں کچھ نہیں ہے، لیکن جو اس سبجیکٹ کے بیس ہے، بنیاد کے بارے میں انیشیل کانسیپٹ یا جو انیشیل آئیڈیا ہے وہ کہاں سے آتا ہے. وہ ابن الہیثم نے 1200 سال پہلے جو ایکسپیریمنٹ وغیرہ کیا ہے وہاں سے بھی ملتے ہیں کہ اس وقت میں چینج یا کیلکولیس جیسے سبجیکٹ کے بارے میں انہوں نے کام کیا ہے. لیکن ماڈرن جو اسٹڈی ہے یا جو 16ویں صدی کی یا 17ویں صدی کی جب ہم بات کریں اور بالکل جو سبجیکٹ ایک شیپ لے کر آیا اور ایک شکل بنا
جیسے الگ میتھمیٹکس کیلکولس بنا، تو پھر یہ جو حق ہے، یہ جو رائٹ ہے، یہ سر نیوٹن آئزک نیوٹن یا نیوٹن صاحب نے حاصل کیا، کیونکہ یہ جو اسٹڈی ہے اس میں صرف نیوٹن حصہ دار نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور سائنٹسٹ ہے لیبنیز ہے، جو کہ اس چیز کے لیے رسپانسیبل تھے کہ جو بھی کام نیوٹن نے کیا یا جو بھی ایجاد نیوٹن نے کی، اس کو تھوڑا سا اسی کے سبجیکٹ کو انورس انداز میں بیان کرنے کے لیے، یا جو سبجیکٹ نیوٹن نے بنایا یا جو کیلکولس نیوٹن نے بنایا، تو اس میں ایک پروسیس آتا ہے، انٹی پروسیس آتا ہے، تو اس انٹی پروسیس کو لیبنیز نے اس پر بہت زیادہ کام کیا تھا، لیکن ایکچوئل جو حق ہے، ایکچوئل جو انٹلیکچوئل رائٹ ہے، وہ سر آئزک نیوٹن صاحب کو ملے ہے کہ ہی واز دا پرسن دیٹ ہی انوینٹ دا کیلکولس. تو کیلکولس کی پھر فردر برانچز ہے، لیکن یہاں پر ہمارے بک میں ہم ان برانچز کا تھوڑا تھوڑا سا پورشن پڑھیں گے، تقریباً 50% تک یا 60% تک. پھر اس میں بعد ایک اور پورشن آتا ہے جسے انالیٹیکل جیومیٹری کہتے ہیں. تو کیلکولس کے یہاں پر تین برانچیں ہیں. آپ آج کل کی جو ماڈرن اسٹڈی کہتے ہیں، اس سے پہلے یہ 2 برانچز تھے، ڈفرینشیل کیلکولس اور انٹیگرل کیلکولس. لیکن اب جو بھی میتھمیٹیشین ہے وہ اب اس کو 3 برانچوں میں بیان کرتے ہیں کہ لمٹس، ڈفرینشیل کیلکولس، انٹیگرل. سو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فنکشنز کیا ہے، لمٹس کیا ہے، ڈیریویٹو کیا ہے، انٹیگریشن کیا ہے. یہ سب کے سب انشاءاللہ کافی وسیع سیریز چلے گی، کافی ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. لیکن یہ کیلکولس یا جو میتھمیٹکس ہے، میتھمیٹکس میں جو کیلکولس سبجیکٹ ہے یا کیلکولس کی جو پیپرز ہے، اور بالکل آپ لوگوں کے لیے تو نیا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ تو سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو یہ میتھمیٹکس کی ایک برانچ ہے جو کہ چینج کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، اور اس کے برانچز جو مین برانچز ہے وہ یہ 3 ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ جو پہلا چیپٹر ہے وہ فنکشن اور لمٹس ہے، پھر ڈیریویٹو، انٹیگریشن اور انالیٹیکل جیومیٹری، سب چیزوں کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو انشاءاللہ اس وقت تک مجھے دیجیے اجازت، تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں.